جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہودی جو ان سے عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس چیز کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور ایک جگہ اور آتا ہے کہ ہم اس کو خوشی کے دن کی طرح مناتے ہیں کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور ایک جگہ ایک حدیث میں آیا ایام اللہ کا ذکر آیا نا کہ اس طرح سے ہم لوگ جو سے مناتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان لوگوں سے زیادہ ہم لوگ حق رکھتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن منائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. اور پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی جو ہے مخالفت کرو، تو اس طرح تو ہم ان کی پیروی کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوتا تو اگلے سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھتا. ٹھیک ہے. اور عاشورہ کا روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ یعنی جو 9-10 محرم کا روزہ ہے وہ پچھلے جو سال گزر گیا اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. یعنی اگر آپ 9-10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی یا اگر آپ 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ جو رکھتے ہیں بیسیکلی، تو وہ آپ کے جو پچھلا ایک سال گزر گیا اس میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ وہ آپ کو معاف کر دیں گے نا. اس کے وہ گناہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے. لیکن اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کے اندر صغیرہ گناہ کا ذکر ہے. obvious سی بات ہے جو کبیرہ گناہ ہے، جو بڑے گناہ ہیں، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، زنا، چوری، شراب نوشی، دیز آر جو ورسٹ قسم کے جو ہمارے سینز ہیں بیسیکلی، یہ توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے. اور یہ اکثر سینز جو جو گناہ ہے وہ ہمارے توبہ سے ہی معاف ہوں گے، کیونکہ اکثر جو گناہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، چوری، غیبت، یہ سارا کچھ، یہ بیسیکلی بڑے گناہوں میں ہی آتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہی ہیں. تو عاشورہ کا روزہ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور کیونکہ محرم الحرام میں نبی اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند ہے آفٹر رمضان کے بعد. تو عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اور محرم میں کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں.